السلام علیکم دوستو، اس وقت میرے پاس کلینک پہ محمد ولی اللہ صاحب موجود ہیں. ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیسر تھے اور ابھی ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے پاس یہ فرسٹ وزٹ انہوں نے کیا 22 اکتوبر کو. جب یہ ہمارے پاس آئے تو اس وقت یہ انسولین پہ تھے اور ان کی شوگر لیول بہت زیادہ ہائی تھے، اور جو ان کی HbA1c تھی اس وقت جب ہمارے پاس آئی یہ 14% تھی. اور اس 14% HbA1c پہ ان کو ظاہر ہے بہت زیادہ ہائی لیولز تھے. جب انہوں نے فرسٹ ٹائم چیک کروایا، ریسنٹلی ڈائگنوز ہوئے تھے اکتوبر کے مہینے میں، تو ڈاکٹرز نے ان کو انسولین شروع کروائی. اور انسولین شروع کروانے کے باوجود ان کا شوگر کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا. جب ہمارے پاس آئے تو ہم نے کہا یار یہ انسولین تو آپ ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہیں اور آپ تو انسولین آپ کو لینی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ میری فیمس اسٹیٹمنٹ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اس میں انسولین کا استعمال میڈیکلی گناہ ہے، اور یہ گناہ نہیں سرزد ہونا چاہیے. اس سے کئی لوگوں کی زندگی خراب ہو سکتی ہے، کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. تو یہی چیز ہم نے ولی اللہ صاحب کو بتائی اور پریکٹیکلی ان کو ہم نے اپنے شوگر کنٹرول پروگرام میں شامل کیا 2 مہینے کے لیے. اور ولی اللہ صاحب نے کی بڑی زبردست اچیومنٹ ہے. انہوں نے اس ڈائٹ پلان پہ بھی عمل کیا اور ایک آدھ میڈیسن ہم نے ان کو دی، ایک ہی گولی دی جو کہ ساتھ ڈائٹ کے تھی، اور ساتھ انہوں نے گھنٹے کی فزیکل ایکٹیویٹی روز شام کو ریگولرلی کی. ریٹائرڈ لائف ہے، زیادہ ٹائم کے پاس تھا. اچھا، آج یہ جب وزٹ پہ آئے ہیں 2 مہینے کے پلان کے بعد، تو جب ہم نے ان کا شوگر لیول چیک کیا اور وہ ان کا جو فاسٹنگ ہے، جو رفلی فاسٹنگ ان کا جو ایوریج آ رہا ہے وہ لیس دین 110 آ رہا ہے. یعنی ان کا شوگر کا لیول جو فاسٹنگ ہے خالی پیٹ 110 سے لیس ہے. اور جو رینڈم لیول ہے، تینوں ناشتے بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، دوپہر کا کھانا بھی کھاتے ہیں اور رات کا کھانا بھی کھاتے ہیں. تینوں میلز میں جو ان کا جو سب سے ہائر لیول آیا ہے وہ 160 آیا ہے آفٹر 2 آورس. سب لیول جو ہے نا وہ 150 سے نیچے آئے ہیں ان کے رینڈم لیولز 2 گھنٹے کے بعد، جو کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور یہ اچیومنٹ انہوں نے اس لیے حاصل کی کہ انہوں نے ریگولرلی جو ایک آدھ دوائی ہم نے دی اس کو ریگولرلی اسٹک کیا، اس پہ اس کی ڈوز پہ ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی، ڈیلی 1 گھنٹے کی واک کی. اور جو ہمارے ڈائٹیشنز نے اور جو نیوٹریشنسٹ کی ٹیم نے ان کو ڈائٹ چارٹ دیا تھا اس پہ من انہوں نے عمل کیا. اب یہ آپ سے اپنا ذرا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں ولی صاحب کہ یہ کیسے انہوں نے اچیو کیا. دیکھیں 2 مہینے کے اندر اندر آپ نے اتنی زبردست اچیومنٹ کی اپنے شوگر لیولز میں، اور وہ بھی انسولین بند کرنے کے بعد. حالانکہ انسولین سے بھی آپ کی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی. یہ ولی اللہ صاحب ذرا ہمارے دوستوں کو بتائیں کیا کیا آپ نے. السلام علیکم. اصل میں نے ڈاکٹر صاحب کے پاس پہلی دفعہ جب آیا ہوں تو میں نے انٹرنیٹ پہ ان کا دیکھا تھا، تو پھر میں ادھر آیا، اپائنٹمنٹ لی. ڈاکٹر صاحب کا پوری ہسٹری میں نے بتائی اور ان کو یہی بتایا کہ KRL میں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں تھی. انہوں نے مجھے غلط پھر انہوں نے ہی مجھے کہا یہ وہ دوائیاں بند کر دیں، انسولین بند کر دیں، جو میں دے رہا ہوں وہ اس پر آپ کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا. وہ اللہ نے کیا، انہوں نے ایک چارٹ دیا، اس کے پر مطابق میں خود ہی ٹیسٹ، بلڈ ٹیسٹ وہ کرتا تھا اور چیک کر کے تو اس کے بعد میں ایک چارٹ بنایا. الحمدللہ 200 سے نیچے. تو میں اب شوگر کے پیشنٹ کو اپیل کرتا ہوں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو شاہد نظیم صاحب ہیں تو آئیں. اللہ شفا دینے والے اللہ کی ذات ہے، لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت ہی اچھا ہے. اچھا ولی صاحب ایک بات بتائیں کہ ہم نے تو آپ کی روٹی بند تو نہیں کروائی، نہیں چاول بند تو نہیں کروائی، ٹھیک ہے، کوئی زیرو کا آپ پہ تو نہیں لے گئے. لیکن یہ میں نے خود کیا. اچھا، میں نے خود کیا. اچھا، جہاں روٹی آدھی کھانی چاہیے تو میں نے آدھی سے بھی ٹکڑا کم کر دیا، لیکن سیلڈ کا استعمال میں نے بہت زیادہ کیا ہے. اچھا، اس کی بنا پہ کچھ کم. آپ نے سیلڈ کا استعمال کیا؟ جی. اور آپ نے واک اور ایکسرسائز کا کیا؟ واک میں نکل جاتا تھا کم از کم 1.25 گھنٹہ میں کرتا رہتا تھا، صبح بھی اور شام کو بھی. اور جو ایک آدھ گولی جو ہم نے دی تھی اس کو ریگولر استعمال کیا؟ وہ ریگولر کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد وہ میں کرتا تھا. اچھا، تو یہ جو آپ نے ساری اچیومنٹ کی ماشاءاللہ، اتنی جلدی آپ نے امپروومنٹ کی ہے، تو اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی ویکنس آئی ہو یا کوئی ایسا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا؟ مجھے کسی قسم کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوا. بس میں صرف یہی کہوں گا کہ بندہ اگر سچے دل سے وہ کام کرے وہ اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. یہ دیکھیں آپ نے ولی صاحب کی بات سنی کہ اگر آپ سچے دل سے اپنے ڈاکٹرز پہ، اپنے معالج پہ بھروسہ کر کے
ایک سچے دل کے ساتھ اپنا علاج شروع کریں, اپنا پرہیز شروع کریں, جو واک ایکسرسائز کی انسٹرکشن آپ کو دی جاتی ہیں وہ کریں, تو اللہ آپ کو شفا دے گا.